آج جنگ فلسطین، لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے نا. ہر واقعہ آپ کے لیے حجت تمام کر رہا ہے. آپ کہاں کھڑے ہو؟ مراجع کا محاذ، رہبر معظم کا محاذ، ذاکرین کا محاذ، مختلف لوگ مختلف محاذوں پہ کھڑے ہیں، یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں. ہر شہید آپ کے لیے کیا کر کے جاتا ہے؟ حجت تمام کر کے جاتا ہے. مختلف محاذوں پہ، سیاست کا محاذ ہو، حکومت کا محاذ ہو، سیاسی پارٹیوں کا محاذ ہو، مختلف لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. یہ الزام کب اس کے وجود سے ہٹتا ہے؟ جب وہ حجت کو تمام کرتا ہے. لاکھ بولا جائے بھائی ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کچھ شتم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب امام حسین ابن سعد سے کہیں کہ مجھے کیوں مارنے اور یہ کہے بغضا لابیک، حجت تمام ہو رہی ہے. کہ نبی کے صحابی کا بیٹا یہ کہے کہ بغضا لابیک، ایک صحابی کے بغض میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اب تاریخ کے اوراق میں پتا چلے گا نا کہ شیعہ بغض صحابہ رکھتے تھے یا حسین کو مارنے والے بغض صحابہ رکھتے تھے. یہ کہے کہ بغض کیسے پیدا ہوا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ 50-60 سال میں معاشرے کو ایسا کیا ہوا کہ معاشرہ بغض علی رکھنے لگا؟ بھائی آپ پاکستان میں مختلف سیاسی محاذ ہیں، پاکستانیوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کے لیے بغض پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے محبت پائی جاتی ہے. تو یہ بغض اور محبت ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کسی جگہ پہ بطور مزہ کہا تھا کہ پہلی بار پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ لعنت میں کتنی برکت ہوتی ہے. جب کسی بیکری پہ کسی قاضی پہ لعنت بھیجی گئی تو میں نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے. یہی پاکستانی معاشرہ جو کہتا تھا لعنت بھیجنا بری بات ہے، بھائی لعنت نہیں بھیجا کرو. اب یہ معاشرہ لعنت بھیج رہا ہے. کیوں؟ بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. جب نفرت اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو اظہار لعنت سے کیا جاتا ہے. اسی طرح اظہار محبت ہے. رسول سے محبت ہے تو کبھی ناخنوں کو چومیں گے، کبھی نعتیں پڑھیں گے، کبھی صلوات بھیجیں گے. یہ محبت کا اظہار ہے. اللہ سے محبت تو ذکر خدا، تسبیح خدا، سجدے میں سر جائے گا، مصلی عبادت پہ اظہار محبت ہے. اظہار بغض بھی تو بندہ کرے گا. یہ معاشرہ بغض اور محبت سے خالی نہیں رہ سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ یہی ہے. معروف کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالو، منکر کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالو. اگر منکر و منکرات کی نفرت آ جائے گی تو معاشرہ برائیوں سے بھاگے گا. اگر معروف کی محبت آپ کے معاشرے میں آ گئی تو معاشرہ نمازی بنے گا، نیک بنے گا، سچا بنے گا. لیکن آج برعکس ہے نا. نظریات سیلفشنس کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں. آج جیسے امریکہ ٹیررسٹ بول رہا ہے، آپ اسے نہیں بولتے، تو جو آپ کی نظر میں ہیرو اس کی نظر میں ٹیررسٹ، اس کی نظر میں جو ہیرو وہ آپ کی نظر میں ٹیررسٹ. یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے. آپ کی نظر میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ مسلمانوں کی نظر میں ہیرو. نظریے کا فرق ہے نا. کیونکہ سیلفشنس ہے. وہ بولتا ہے میرے ملک کو جو نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. اگر میں غلط بھی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے. آپ ایک ریاست ہو، پاکستان ایک ریاست ہے، آپ بولو گے جو ہمیں نقصان دے گا وہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ ہے. وہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں، وہ مختلف لوگ ہوں، وہ طالبان ہو، جو آپ کی ریاست کو نقصان بولے گے، ریاست کیا بولے گی؟ یہ کیا ہیں؟ ٹیررسٹ ہیں. ابھی جو نام نکلا ہے خوارج کا، خوارج ہیں. 4 خوارج واصل جہنم، 5 خوارج واصل جہنم. اور وہ جب آپ کو مارتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ مطلب صحیح اور غلط کا نظریہ اور اس کا بیس میری ذات بنی. جو مجھے پسند ہے وہ صحیح ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے. دین کہتا ہے نہیں، صحیح اور غلط کا نظریہ تم نہیں بناؤ گے، صحیح اور غلط کا نظریہ خدا بنائے. صحیح مطلب حق، غلط مطلب باطل. میں خود کو جب حق سمجھ لیتا ہوں تو اپنے مخالف کو باطل بولتا ہوں. اللہ کہتا نہیں، حق میری ذات ہے، یا جسے میں حق بولوں وہ حق ہے.
پروردگارہ بتاؤ حق کون ہے؟ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ کس کا وجود نماد حق ہے، یہ بات اور بحث ہے۔ سیدہ کا وجود نماد حق ہے، یہ جو بولتی ہیں وہ حق ہے، یہ جو کہتی ہیں وہ حق ہے، وجود حق ہے، اس کے مقابل میں جو آئے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین کا وجود حق ہے، اب یہاں نہیں بول سکتے کہ اجتہاد کیا تھا، خطا اجتہادی تھی۔ بھائی اجتہاد کس کے سامنے؟ کہ رسول یہ بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اجتہاد کر رہا ہوں، وہ پابند حکم خدا ہے؟ کیا امت کا ایک فرد بول سکتا ہے کہ میں رسول کے سامنے اجتہاد کرتا ہوں؟ آپ نہیں کر سکتے ہو، پابند حکم ہو۔ وسلموا تسلیما۔ اسی طرح امت نہیں بول سکتی کہ ہم علی کے سامنے اجتہاد کر رہے تھے، اب تابع حکم امام ہوں۔ جب اس کی امامت اور ولایت ثابت ہو گئی، کیا سیدہ نے کبھی بولا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے اجتہاد کر رہی ہوں؟ کہ نہیں، سمعا و طاعتا۔ سب سے پہلی راہ ولایت کی شہیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں۔ پانی لائیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی دنیا کا حق اور ہے میرے عزیز، کل کی دنیا کا حق بھی اور تھا۔ قرآن میں اور اہل بیت کی حق کی تعریف کیا ہے؟ حق مطلب صحیح، درست، اچھا، باکمال۔ اب نظام طاغوت جب ہم بولتے ہیں نا، مطلب نظام باطل، ناحق نظام، جو صحیح نہیں، جو غلط ہے، جو برا ہے، جس میں اٹریکشن نہیں۔ لیکن یہ نظام اگر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں لباس سے تصویر پہنے گا۔ تصویر کہتے ہیں مطلب باطل بھی اگر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا تو وہ حق کا لباس پہن کے آئے گا۔ باطل کبھی نہیں بولے گا میں باطل ہوں، کیوں بولے گا تو کوئی اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ آج جتنے بھی یزید کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم یزیدی ہیں، وہ بولتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اب دنیا کو پتہ یزید کو مانتے ہیں، لیکن بولتے نہیں ہم کس کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہم بھی حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نماد حق بن گئے، معیار حق بن گئے، حق کی پہچان بن گئے حسین ابن علی۔ اب باطل بھی اگر آپ کے بیچ میں آئے گا یا معاشروں پہ حاکم بنے گا تو وہ اپنی نسبت حق کی طرف دے گا، باطل کی طرف نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے۔ ایک بچہ جو اسکول میں پڑھائی نہ کر کے فیل ہوا ہے، اگر اس سے بھی پوچھو گے کہ میرے لالا فیل ہو گئے، کہ آپ کو فیل ہونا پسند ہے؟ پہلے گا نہیں۔ کسی روڈ کے کنارے، کسی پل کے نیچے کسی نشئی کو پکڑو کر انٹرویو لو گے، جناب اس نشے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کا دل تھا کہ آپ پیدائش ہو جب سے پیدا ہوئے اور نشائی بنے؟ ایک نہیں، اللہ کا واسطہ مجھے اس عادت سے نکالو، میں خود بیزار ہوں، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ باطل سے فطرتاً کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ کی فطرت میں خدا نے ایک عشق رکھا ہے، اور اس عشق کا نام عشق کمال، پرفیکشن کا عاشق بننا۔ ہر آدمی با کمال بننا چاہتا ہے۔ پاور کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے بڑا عہدہ میرے پاس، مال کے میدان میں آؤ کہے گا سب سے زیادہ مالدار میں بننا چاہتا ہوں، حسن کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور اچھا میں دکھنا چاہتا ہوں، لباس کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے اچھا لباس میں اپنے لیے، گھر کے میدان میں آؤ کہتا ہے بہترین گھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ عاشق کمال ہے، اسے پرفیکٹ چیزیں پسند ہیں۔
تو کیسے ممکن ہے جو گاڑی کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو لباس کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو گھر کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو مال کے میدان میں پرفیکٹ ہونا چاہے، کیسے ممکن ہے جب ہادی کی تلاش میں نکلے تو ان پرفیکٹ ترین بندے کو اپنا امام بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر باطل خود کو امام بنانا چاہتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ میں سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوں۔ اب اس کو دکھانے کے لیے اس کے پاس جو وسیلہ ہے وہ پروپیگنڈا کا وسیلہ ہے، اور پروپیگنڈا کس کے ذریعے کرے گا؟ اس کا سب سے بہترین جو ٹول ہے وہ ٹول آف میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے اپنی خامیوں کو چھپائے گا۔ یو کے میں ایک ریسرچ نکلی، کہا کہ ٹین ایجرز یعنی 16 to 25 to 30 ایئرس کے جتنی نسل نوجوان اور جوان ہیں ان کے اندر ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ کا ریزن کیا ہے؟ مال ان کے پاس ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ خودکشی کرے تو پاکستانی جوان کرے جہاں پڑھائی کا معیار نہیں، جہاں ایجوکیشن کا معیار نہیں، جہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، جابس کے مسائل ہیں۔ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، میٹرو بسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، صفائی بھی ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ فطرت کی پٹڑی سے ہٹتے ہو تو دن آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ ریسرچ کیا نکلی؟ کا نتیجہ یہ ہے، پتہ چلا یہ اکثر نوجوان انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہیں۔ اب انسٹاگرام سے ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فیس بک استعمال کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب، کوئی ٹویٹر، کوئی مختلف۔ انسٹاگرام میں کیا ہے؟ کا انسٹاگرام میں جب یہ اپنے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو فلٹر لگا کے کرتے ہیں۔ آج کی آتے مولانا سیلفی نکالنی ہے تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں موبائل میں تو ہونٹ لال ہو جاتے ہیں، بھائی یہ میک اپ کیسے ہو گیا مولوی کو؟ کہ مولانا کچھ بھی نہیں، فلٹر ہے، فلٹر ہے۔ فلٹر کیوں لگاتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے، یہ خود کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ رنگ سانولا ہے، کہتا ہے گورا دکھوں، جھریاں چہرے پر ہیں، کہتے ہیں ہٹ جائیں۔ مطلب اپنا فلٹرڈ فوٹو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ پتہ بھی ہے کہ جھوٹ ہے، پر یہ جھوٹ اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ہے، یہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ کہ ڈپریشن میں کیوں گئے؟ کیونکہ صبح سے شام تک، اب انسان خود کو آئینے میں تو نہیں دیکھتا، صبح سے شام تک موبائل اٹھایا، کیمرہ سامنے آیا، فلٹرڈ فوٹو سا نظر آیا اس کو، اور خود کو دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوں اور کتنا اچھا ہوں۔ ایک فوٹو، 4 فوٹو، 6 فوٹو، 10 فوٹو اپلوڈ ہوئے، اس پہ لائک آتے گئے، لوگوں نے پسند کرتے گئے، وہ شیئر ہوتے گئے، یہ خوش ہوتا گیا کہ میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں۔ کہ یہ ساری فلٹر اور فیک ورلڈ سے نکل کر جب یہ جوان صبح اپنا منہ دھونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو حقیقت بتاتا ہے، کہ یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے میں ویسا کیوں نہیں۔ اب پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری نکل آتی ہے، وہ سرجری کی انڈسٹری اور بیوٹی انڈسٹری، اور اس کی یہ آپریشن کرواؤ اور وہ آپریشن کرواؤ تاکہ میں ویسا دکھوں جیسا فلٹر میں دکھتا ہوں۔ امت چاہتی تھی کہ تاریخ کے ٹیررسٹ کی عاشق بنے مسلمان۔ یزید ٹیررسٹ ہے نا، دہشت گرد ہے، ظالم ہے، آل رسول کا حق کھانے والے ظالم ہیں، ممبروں پہ امیر المومنین کو سب و شتم کرنے والے ظالم ہیں۔ لیکن مفتی یہ چاہتا تھا، مولوی یہ چاہتا تھا کہ امت کیا بنے؟ ان ظالموں کی عاشق بنے۔ امت کیسے عاشق بنے؟ خدا نے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ فطرت ظالم کی عاشق نہیں ہوتی، فطرت مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، فطرت بہادر کا ساتھ دیتی ہے، فطرت نڈر کو پسند کرتی ہے، فطرت ڈٹنے والوں کی عاشق ہوتی ہے، فطرت ان کے پیچھے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب دشمن یہ چاہتا تھا کہ امت کو عاشق بنائے کسی ڈرپوک کا، امت کو عاشق بنائے کسی ظالم کا، امت کو عاشق بنائے کسی فاسق و فاجر کا۔ تو عاشق کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے فلٹر لگانا پڑتا ہے، اور وہ فلٹر جھوٹی حدیثوں کی صورت میں آ گیا کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، فلاں اتنے بہادر تھے اور جنگوں میں گئے تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اسی پروپیگنڈے کو امت مانتی گئی، امت فیک شخصیات کی کیا ہوتی گئی؟ عاشق ہوتی گئی۔ یہاں پہ ایک نظام تھا اور ایک میڈیا تھا، جیسے بولتے ہیں نظام حسینی۔
جس کی پبلسٹی ہوتی ہے مجلس حسین کے ذریعے سے، جس میں نسلوں کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہم تجھے سارے فلٹر اتار کے دکھائیں گے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، ہم تجھے چہروں سے نقابیں اتار کے بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آج کی سوشل میڈیا کے دو میڈیا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا، کہ جنگ ہے ان دونوں کی۔ الیکٹرانک میڈیا 98% کس کے کنٹرول میں رہتا ہے؟ ریاستوں کے کنٹرول میں رہتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو۔ جو ایجنڈا آف ریاست ہے وہ الیکٹرانک میڈیا دکھائے گا۔ سوشل میڈیا بھی کنٹرولڈ ہوتا ہے بٹ اتنا نہیں جتنا الیکٹرانک میڈیا، مطلب سوشل میڈیا کا جو کنٹرول ہے وہ 50-50 ہے۔ سوشل میڈیا پہ عوام اظہار رائے کرتی ہے، آپ کا فیس بک ہے، آپ نے کوئی پوسٹ ڈال دی، ہاں اس کا کنٹرول اتنا ہے کہ اگر سید حسن کی فیس بک پہ پکچر ڈالو گے تو فیس بک آپ کو کیا کر دے گا؟ بین کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے طریقوں سے نام لکھ کے ڈال سکتے ہو، شیڈو میں ڈال سکتے ہو، مطلب کسی نہ کسی ذریعے سے آپ بچ جاتے ہو۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ فل کنٹرول ہوتا ہے ان کا، وہ جس کو چاہیں گے وہ آئے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں آئے گا، اور اس کا سب سے بڑا اظہار آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی اسلام میں حکومت کے کانسیپٹ کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ رسول خدا کی ساری زندگی پڑھیں، فتح مکہ سے پہلے کتنے مسلمان بنے اور فتح مکہ کے بعد کتنے مسلمان بنے۔ ایک طرف 35 سال کی محنت، لیکن ٹوٹل مسلمانوں کا اگر ریشو آپ دیکھیں گے وہ ہزاروں میں ہے، اور حکومت آنے کے بعد چند سال کی حکومت ہے لیکن ریشو کس میں چلا جاتا ہے؟ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ پاور آف دا حکومت، پاور آف دا گورنمنٹ۔ تبھی ہمیشہ اہل بیت کی کوشش رہی کہ حکومت حق آئے، کیونکہ حکومت آئے گی تو حق کی جو پرچار ہے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب صرف اتنا دیکھیں کہ حکومت اسلامی کے آنے سے پہلے عالم اسلام میں تشیع کا ریشو کتنا تھا، اور حکومت اسلامی کے آنے کے بعد ریشو کتنا تھا۔ تو اس کی واحد ترین مثال آپ کو نائجیریا میں مل جاتی ہے کہ ایک زکزکی صاحب نے 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ دا پاور آف گورنمنٹ اور پاور آف نظام۔ تبھی لوگوں کو بولا گیا کہ بھائی حکومت اگر حق کی ہوگی تو حق کی جو بڑھنے کی اسپیڈ ہے وہ ملٹیپلائی 6 کر سکتے ہو، 12 کر سکتے ہو، لیکن اگر نظام نہیں ہے تو وہ اسپیڈ کیا چلے گی؟ آدھا آدھا چلے گی۔ تو آپ کو دو نظام دیے گئے، ایک وہ نظام جسے آپ نظام حسینیت بولتے ہو، جو مجلس کے ذریعے، عزائے حسین کے ذریعے، ایام فاطمیہ، ایام حسینیہ، رمضان کے دنوں کے درمیان اس ممبر کے ذریعے سے نظام چلتا ہے، کہ مطلب اغیار کی حکومتوں میں ایک نظام آپ کو اہل بیت نے دیا کہ اس ممبر کے ذریعے اپنی نسلوں کو نظام اسلام کے قریب رکھو۔ دوسرا نظام حکومت کا نظام کہ جب بھی تمہیں یہ طاقت ملے کہ باطل کو گرا کے حق کی حکومت لا سکو تو فرمایا دریغ نہ کرنا، کیونکہ اس کی اسپیڈ اس نظام سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک ممبر پہ اتنی طاقت ہو سکتی ہے اور جب ممبر والا حاکم بن جائے گا تو پھر سوچو کتنی طاقت آ جائے گی۔ نظام ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نظام امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ ولایت ایک چشمہ ہے، ایک بہتا ہوا پانی ہے جس کے مسافر آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں نام علی لوں پر نظام علی میں زندگی نہ گزاروں، وہ نام کتنا اثر کرے گا؟ یا ایک مرتبہ میرے پاس کشتی ہے پر پانی نہیں، کہ آپ نے خشک صحرا میں کشتی ولایت کو رکھا ہوا ہے پر پانی نہیں، لیکن اگر یہ کشتی اس نہر میں آ جائے، پانی میں آ جائے، نظام میں آ جائے، اب جب آپ اس کو چلاؤ گے تو وہ پانی بھی آپ کو آگے لے کر جائے گا اور آپ کے بازوؤں کی محنت بھی آپ کو اس پانی کے سفر میں کیا کرے گی؟ آگے لے کر جائے گی۔ تو نظام ولایت کی پہلی مسافرہ جناب سیدہ فاطمہ